الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكسرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 201 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 202 سے آیت نمبر 204 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ سورت مکی ہے تو جو حالات مسلمانوں کے ساتھ مکے میں درپیش تھے انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جو تکلیفیں اور پریشانیاں اور اذیتیں انہیں دی جاتی تھیں اور ان کی دعوت کے خلاف جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں 3 بنیادی اخلاق سکھائے. فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. درگزر کو لازم پکڑو، نیک باتوں کا حکم دیتے رہو، جاہلوں سے اعراض برتو، جاہلوں سے دور رہو. ہم نے اس حوالے سے تفصیلاً پڑھا تھا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. پھر جب شیطان تمہیں بھلوا دے تو شیطان کے شر کو لیتے ہوئے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ سے اس کی پناہ طلب کر لیا. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بے شک کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، کہ جب کبھی بھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ پہنچتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون. اسی وقت وہ کشادگی کا ماحول، کشادگی کے حالات دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُكْسِرُونَ. اور جو اس کے بھائی ہیں، اور جو اس کے بھائی ہیں يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں. ثُمَّ لَا يُكْسِرُونَ. اور پھر اس کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمی نہیں کرتے. اب یہاں جو نا 2 باتیں سمجھیں. دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ ہم ابو جہل اینڈ کمپنی کو دیکھیں، یعنی کہ جو ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے، اگر ہم انہیں دیکھیں، وہ امیر لوگ تھے اور باقاعدہ جو نا مطلب یعنی کہ سیاسی اعتبار سے مطلب طاقتور لوگ تھے. ایک ان کا خاندان تھا، ایک معاشرہ تھا ان کا، مطلب ایک عزت پائے لوگ تھے. ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. ہم سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ حاجی حج کے لیے آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے میں بیٹھ جاتے، اور جب حاجی قریب سے گزر رہے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوتے. اور ابو جہل اینڈ کمپنی
ایک ایک خیمے میں جا جا کر سب کو کہہ رہے ہوتے تھے اس کی بات مت سننا. اسی طرح بازاروں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے، یہ سارے اٹھ کے جا کے بازاروں کے اندر ایک ایک شخص کو بول کر آتے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصے میں، بازار کے ایک حصے میں جا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوتے، تو دوسرے حصے کے اندر آئے ہوئے تاجروں کو روک روک کر یہ کہتے کہ دیکھو ایسے ایسے تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، اس طرح کہے گا، اس کی بات مت سننا. ہر آنے جانے والے کو وقت نکال کر گمراہی کی طرف کھینچتے تھے. بلکہ لطف کی بات دیکھیں، مشہور واقعہ آپ بھائیوں نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے کہ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کی دعوت لے کر ہرقل کی طرف گئے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. باقاعدہ ابو سفیان ایک دن پہلے وہاں سے چلے جاتے، لیکن یعنی کہ ایک دن پہلے اس جگہ سے اپنے تجارتی معاملہ مکمل کر کے چلے جاتے، لیکن باقاعدہ ٹھہرے کہ اگر یہ کسی کو اللہ کے دین کی طرف، اپنے دین کی طرف یہ بلا رہے ہوں گے، میں اس کو متنفر کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر دیکھیں وہ مشہور واقعہ ہوا نا ہرقل کے دربار والا، کہ جہاں پر جو ہے وہ ہرقل نے ان کو بھی بلایا ان کو بھی بلایا، انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، وہ مطلب پہلے انہیں روک دیا بات کرنے سے، پہلے ابو سفیان سے سوالات کیے، پھر اس کے بعد ان سے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں، شیطان اکیلا نہیں ہے، وہ اخوان، شیطان حاضر ناظر بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اس کے بھائی جو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، پھر اس میں کوئی کوتاہی اپنے کام میں نہیں کرتے. ہم نے سورہ ناس کے اندر پڑھا تھا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں سے، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے جو کہ جنات میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے. یہ خناس جو ہیں یہ جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اب آپ سمجھیں، انسانوں کے خناس، ابھی میں معمولی سی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں بات. دیکھیں یہ کتنی آسان سی بات ہے کہ یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ سے بہتر اس کی تعبیر اور تشریح کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایسی اور یہ اس سے زیادہ آسان بات ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، بشرط یہ کہ وہ ایک حقیقی مسلمان ہو. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں ایک رتی برابر بھی کوئی کمی کوتاہی آپ نے پہنچانے میں نہیں کی، اور وہ آج تک ہمارے پاس ایسے محفوظ ذرائع سے پہنچا کہ اس دین کے اندر بھی رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا. اس میں بھی ایک حقیقی مسلمان کی تو دو رائے نہیں ہوتی نا، یہی سب کا عقیدہ ہے. مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی جب رمضان آئے گا تو رمضان کے اندر ہم دیکھیں گے رمضان ٹرانسمیشن میں، رمضان ٹرانسمیشن نام ہوتا ہے یا کچھ اور نام ہوتا ہے؟ رمضان ہی ہوتا ہے نا. رمضان ٹرانسمیشن میں بجائے اس کے کہ عقیدے کی دعوت دی جا رہی ہو، رمضان ٹرانسمیشن میں روزے کے مسائل بیان ہو رہے ہوں، رمضان ٹرانسمیشن میں صلاۃ اللیل کے فضائل اور اس کا طریقہ بیان ہو رہا ہو، رمضان ٹرانسمیشن میں نمازوں کے اندر کی جانے والی کوتاہیوں سے دور کس طرح ہو وہ مسائل سمجھائے، طہارت کے مسائل سمجھائے جا رہے ہوں، حج کے مسائل، دین سمجھایا جا رہا ہو، ایسی کوئی بات ہمیں ملے گی یا گانے بجانے ملیں گے، انعام گھر ملیں گے بھائی میرے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اس میں کچھ مولوی صاحبان بھی ہوں گے. میں جان بوجھ کے لفظ مولوی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں انتہائی معذرت کے ساتھ چند ایک کو چھوڑ کے میری نظر میں وہ علماء نہیں ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ. تو اس میں مولوی صاحبان بھی ہوں گے. ان مولوی صاحبان کی موجودگی میں بھی بعض مرتبہ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی سارے معاملات کر رہی ہوتی ہیں، نہیں کر رہی ہوتی. اچھا چلیں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو یہ سلسلہ
5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ نہیں چلتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے دن چل رہے ہوتے ہیں، 5 6 8 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، ایسے ہی ہے۔ اچھا، غور طلب نقطہ ہے اس میں سوائے اس کے کہ آپ کا جو روزہ ہے جس کا مقصد ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے پرہیزگاری کے لیے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے کے لوگوں پہ بھی اسی لیے کیے گئے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ ہمیں پرہیزگاری آتی، ہم تو محظوظ ہو رہے ہیں، ہم تو انٹرٹین ہو رہے ہیں۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، نیکیوں کی رغبت پیدا ہو، نیکیوں کی طرف بھاگ کر آدمی جائے، ایسی باتیں سننے کو ملے۔ یہ کھول دیں کھڑکی، ایسی باتیں جو ہے نا مطلب یعنی کہ آدمی کرے کہ جس اس کی باتوں سے اچھائی بیان ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا، ورنہ خاموش رہے گا۔ بھائی روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن کرے، حد الامکان خاموش رہے، نہیں سمجھے؟ لغویات سے پرہیز کرے۔ لغویات کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لغویات سے پرہیز نہ کیا، فحش گوئی سے پرہیز نہ کیا، فحاشی سے پرہیز نہ کیا، جھوٹ سے پرہیز نہ کیا، وہ اگر کھانا پینا چھوڑ دے تو اللہ کو اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی آپ ان لغویات میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کا بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ ہوگی؟ وہ اللہ کہ جو یہ کہتا ہے صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے لیے جو اجر اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہے، ان کے اعمال کے اجر ان کو دیے جا رہے ہوں گے، مل رہے ہوں گے، سوائے روزے دار کے۔ روزے داروں کو روک لیا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو اجر میں دوں گا۔ یعنی حقیقت میں روزے دار کا جو اجر ہے نا، رمضان کے روزے رکھنے والے کا جو اجر ہے نا، حقیقت میں اللہ نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا اتنا بڑا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا اجر کل قیامت کے دن اللہ خود اپنے بندے جو روزے دار ہے اس کو دے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس قسم کے روزے دار کو کہ جو روزے کے حقیقی مقصد کو ہی حاصل نہیں کر رہا۔ حقیقی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب بجائے پرہیزگاری کے وہ تو پرہیزگاری کے خلاف معاملات کر رہا ہے۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ۔ اب ذرا ادھر غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سننے اور اس کو جو ریٹنگز مل رہی ہوتی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک خلقت ہے جو اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ ایسا ہے، ایک خلقت دیکھ رہی ہے اس کو۔ اب جب ایک خلقت اسے دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں۔ یہ اتنے سارے لوگوں کو اپنے قبر کی فکر نہیں ہے، اتنے سارے لوگ رمضان کے روزے کا مقصد نہیں سمجھ پائے، تمہیں آج پتہ لگا ہے بھائی میرے پیارے۔ پھر مزے کی بات تو وہ تو دیکھیں حاجی صاحبان، حجن صاحبات نہیں، 11 مہینے فحاشی بیچنے والی طوائف ہیں جو چینلوں پہ موجود ہوتی ہیں دوپٹے ڈال کے، اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات۔ اور سنو ذرا بات، دونوں وہ حاجی صاحبان کون ہیں؟ وہ جنہوں نے 11 مہینے صرف اور صرف سیاسی چورن بیچا اور لوگوں کو سیاست کے نام پر سوائے یعنی کہ مایوسیاں دینے کے اور اختلافات لوگوں میں پیدا کرنے کے اور کچھ کر پائے نہیں، اور کچھ نہیں کر پائے۔ سنی کا ذرا بات کو، غور طلب نقطہ ہے۔ اب جناب علی کیا ہوا؟ وہ فوراً مطلب انہوں نے سرور ڈھانپ لیا، وہ نیک بن گئے، یہ بھی نیک بن گئے، وہ بھی نیک بن گئیں، سب نیک بن گئے۔ اچھا وہ نیک بنے ہیں یعنی دکھ رہے ہیں، وہ نیک بنے نہیں ہیں، وہ سارے وہ معاملات کر رہے ہیں۔ اچھا بڑی محنت کے ساتھ بیچارے لگے پڑے ہیں، وہ صبح دوپہر شام رات ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ بس لوگوں کو کسی بھی طرح نماز روزے حج زکوٰۃ سے ہٹایا جائے اور لوگوں کو رمضان ٹرانسمیشن میں لگایا جائے۔ ایسے مطلب کسی کی غیرت جاگ جائے کہ کوئی کھڑے ہو کر کہتے ہیں بھائی یہ سب بند کرو، رمضان اس کے لیے نہیں ہے، یہ ٹی وی کے آگے بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کس چیز کا مہینہ ہے کہ بندہ مسجد میں گھس جائے اور بس اللہ کو راضی کرے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی
نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. چلیں اس کو چھوڑیں. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں اس کے درمیان شک پیدا کرنے والی ہیں. تو جس نے شک پیدا کرنے والی چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اپنی مراد کو پہنچے گا. اور جس نے شک پیدا کرنے والی چیزوں میں خود کو ملوث کر لیا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی نامراد رہے گا. اب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ معاملہ مشکوک ہے کہ بینک سے جو منافع ہمیں مل رہا ہے وہ سود ہے یا نہیں. ہے نا، ہمارے یہاں ابھی بھی ایک فریق ایسا موجود ہے جو کسی بھی طرح اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ کوئی پیکیج ان کے لیے نکلا ہے اور بینک کا سود جو ہے نا ان کے لیے کسی بھی طرح حلال ہو جائے. ایسے ہی ہے نا بھائی. اچھا پھر اس کے لیے یہ تو وہ ہیں کہ جو بینک کے سود کو اپنے لیے کسی بھی طرح جائز کرنے پہ تلے، لیکن ایک گروہ موجود ہے نا. میں آپ کو بتاؤں بات، آپ کبھی بھی کسی بھی بینک کے بھی مبلغین ہوتے ہیں. بینک کے مبلغین دیکھیں آپ نے جو اپنی پالیسیز بیچ رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ انشورنس لائف والے سے کبھی کسی آپ میں سے کسی کے اللہ نہ کرے کسی کی ملاقات ہو، لیکن اگر کبھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی تو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی. آپ کسی بھی انشورنس پالیسی والے کے ساتھ جو نا آدھا گھنٹے بیٹھ جاؤ، جیسے ہی وہ اٹھ کے جائے گا نا، جیسے آپ بلکہ وہ اٹھ کے جائے گا آپ اٹھو گے بھی نہیں، آپ کو بس یہ لگ رہا ہوگا میں مرنا آ رہا ہوں، 1 منٹ بعد میں مر جاؤں، میں گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا، یہ چھت مجھ پہ گر جائے گی، کوئی باہر گولی مار دے گا، کوئی یہ بس اب میں مرنے آ رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے 4-6 کینسر بیٹھے بیٹھے میں ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سنیں ذرا بات کو. وہ کرتا کیا ہے، وہ مطلب یعنی کہ وہ انشورنس پالیسی دینے کے لیے آپ کو وہ وسوسے دے گا، اتنی محنت کرے گا. وہ کرتے ہیں محنت نہیں کرتے، اور وہ انشورنس پالیسی مکمل طور پہ سود ہے. سمجھے بات کو؟ جس میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں نے شک والی حدیث تو آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ بھائی مثال کے طور پہ اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہے کہ بھائی انشورنس پالیسی میں جو رقم دی جائے گی وہ سودی رقم ہے یا نہیں، بانڈ کے ذریعے جو رقم دی جائے گی وہ سودی ہے یا نہیں، بینک کے کسی بھی معاملے سے جو منافع آپ کو آ رہا ہے وہ سود ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ اگر شک کا بھی شکار ہیں، یقینی صورتحال آپ کے لیے نہیں ہوئی ہے جائز کی بھی اور ناجائز کی بھی، تب بھی حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ جس نے شک پیدا کرنے والی چیزوں سے اپنے دامن کو بچایا وہ دنیا میں بھی فائدہ میں رہے گا اور آخرت میں بھی اپنی مراد کو پہنچے. اب غور طلب نکتہ ہے، کیا کوئی بھی بینک والا بغیر فتووں کے آپ سے ملاقات کرتا ہے؟ اور کیا بڑے بڑے ناموں کے فتوے وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ. شیطان کے بھائی تمہیں گمراہیوں کی طرف کھینچتے ہیں اور پھر اس تقودو میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. فل کام فل محنت آپ پہ چل رہی ہوتی ہے. شیطان بیچارہ حاضر ناظر تھوڑی غریب، وہ تو خود اتنا محتاج ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے روز سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور اسے کارگزاری سنانے کے لیے اس کے بھائی وَإِخْوَانُهُمْ اس کے بھائی آ رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، یعنی عورت جن بھی اور مرد جن بھی وہ آ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنی کارگزاری. ہم نے فلاں سے یہ کروا دیا، فلاں مسلمان سے یہ کروا دیا، فلاں سے چوری کروا دی، فلاں سے ڈکیتی کروا دی، فلاں سے جھوٹ بلوا دیا، فلاں سے جھوٹی قسم کھلوا دی، فلاں سے جادو کروایا، فلاں سے کسی پاک دامن پہ تہمت لگوائی، فلاں سے زنا کروایا، فلاں سے رشوت کر. اپنے اپنے طور پر سب آ رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں اس سے ہم نے یہ کروایا، اس سے ہم نے یہ کروایا، یہ کر کیا وہ کرو. بیچارہ روز اس کارگزاری کا محتاج ہے، اس کے بعد وہ آگے کی پالیسی تیار کرتا ہے غریب. نہیں سمجھے؟ ہم اپنے آلو کی پالیسی رو رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں آپ کہ سب کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، دنیا میں امن خلافت کے علاوہ آ سکتا، سب کا اتفاق ہے. تاریخ گواہ ہے اگر آپ یہ چاہو تو دنیا میں اور کسی نظریہ حکومت کے ذریعے امن و امان قائم ہو جائے گا، تاریخ آپ کو جھٹلا دے گی. آپ کی باتوں کو کون جھٹلائے گا؟ اب تک کی دنیا کی تاریخ آپ کو جھٹلا دے گی کہ یہ سب دور کے ڈھول ہیں جو دور سے سننے میں سہانے لگتے ہیں، قریب میں کان آڑ دیتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں تو سمجھیں. اب جناب علی ذرا غور کیجئے گا
یہ زمانہ نہیں ہے ان باتوں کا. اور بھائی سنیں یار، توجہ سنو، بات بڑی غور طلب بات ہے. میں آپ کو جو مثالیں دے رہا ہوں نا، وہ ایسی مثالیں دے رہا ہوں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں عموماً کہتا ہوں ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں. کس کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ جی ایچ کیو کا. ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا. ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں سیاست دانوں یا آرمی جرنیلوں کا. میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے آپ کو بات ہو، رکو ذرا، صبر کرو. ابلیس دنیا میں کہ کیلے بیچنا ہے؟ سب کے رونے تو تم نے رو لیے، اس کا بھی تو رونا رو. وہ کیا اسے بیٹھا رہے گا، اب ابھی ملک کے حالات خراب ہیں، ذرا صحیح ہو تو پھر میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. ایسا ہوگا؟ ابھی ملک کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے نا پھر میں اپنے ہر کارے چھوڑوں گا. ارے بھائی یہ ساری یہ ڈی اسٹیبلٹی جو وہ یعنی ابلیس پیدا کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے نا. یہ سارے کون ہیں؟ وہ اخوانہم، یہ اس کے بھائی ہیں. یمدونہم فی الغی، گمراہیوں کی طرف کھینچتے ہیں. سنو ذرا بات، یہ دوڑ نہیں ہے ان باتوں. اچھا، اس ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر کس سے ہوگا؟ جمہوریت سے ہوگا. نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو؟ مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ جمہوریت سے ہوگا. اچھا بھائی مان لے بھائی. اس کے نتیجے میں نا انتہا پسندی جنم لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا جنم لیا؟ جمہوریت نے ہمیں قوم پرستی کو جنم دیا. جمہوریت نے عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. جمہوریت نے ہمارے اندر تفرقے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، تنظیموں کے نام پہ، جماعتوں کے نام پر. اور اس کے باوجود بھی ہم ہدایت اور اصلاح کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور ذرا سمجھنا ذرا بات کو، وہ اخوانہم، شیطان کے بھائی کر کیا رہے ہیں؟ صبح سے لے کر رات تک محنت کر رہے ہیں جمہوریت مردہ نہ ہو جائے گی. الیکشن والی رات کو بھی، انتہائی معذرت کے ساتھ، الیکشن والی رات کو بھی عوام، یعنی رات سے میری مراد اگلے دن کی رات کو عوام، یعنی آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھتے غور سے تو آپ بھانپ لیتے، جج کر لیتے. اور ایک جملہ کامنلی ایک جملہ تھا کیا؟ سسٹم کولیپس ہو گیا. سسٹم، نظام دھرم برہم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کے اوپر کسی کا بھی یقین رہا؟ کسی کا یقین نہیں رہا. کتنا بہترین موقع تھا، کتنا پیارا موقع تھا. ہم توجہ دلاتے سب کو کہ لعنت بھیج دو اس نظام کے اوپر اور اس نظام کی طرف آ جاؤ کہ خاص ہے اس قوم میں ترکیب رسول ہاشمی. آ جاؤ اس نظام کی طرف. کتنا بہترین موقع تھا. لیکن چھوڑو دوسروں کو. کیا ہمارے کسی مذہبی نے ہی اس بات کی طرف توجہ دلا دی؟ ابھی بتا، دلائی؟ کسی نے بول دیا کہ نہیں جی واقعی نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے، اب وہی ہے اصل طریقہ. کیا ہے؟ اپنی اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا. ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ گئے، ہماری لازمن اصلاح ہے اسی میں اصلاح. نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ سمجھو ذرا اس بات کو، نتائج نا سب سے بڑا رونا یہ ہے. سنو ذرا، دو باتیں نا ہمارے عوام میں سے نکلنا بہت ضروری ہے. پہلی بھولنے کی عادت، اور دوسرا احساس کمتری. پہلا یہ کہ اپنے نا ماضی کو پل پل کو یاد رکھنا چاہیے. پہلے کیا ہوا تھا اسی یاد رکھنا چاہیے. یہ جو ہم پہلے کو فراموش کرتے ہیں یہی وجہ حال میں غلط فیصلے کرتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، احساس کمتری. میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس بات کو. آپ کے کرنا تو ابھی آگے کی چیز ہے، آپ کے ہونے سے کچھ ہو سکتا ہے جب یہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے کہ مومن کی، اللہ رب العزت نے مومن کا قول ہی کیا قرار دیا ہے. عقل مند مومن کا قول اللہ نے یہ بیان کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں. یہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنی کھڑی حالتوں میں، اپنی بیٹھی ہوئی حالتوں میں، اپنی کروٹوں پہ، اور پھر زمین اور آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں. نتیجے تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بھی بیکار تخلیق نہیں کی ہے.
ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، تو نے اس کائنات میں اے ہمارے رب کوئی چیز بھی بیکار تخلیق نہیں کی ہے۔ میں کہوں کہ مجھ سے کیا ہوگا، ابے تیرا ہونا کوئی فائدہ مند ہے، اسی لیے تجھے اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے، تو بیکار تخلیق ہوا۔ سنیں، وَإِخْوَانُهُمْ، شیطانوں کے بھائی ہے نا بھائی، شیطانوں کے بھائی، کہ شیطانوں کے بھائیوں نے آخری وقت تک بھی یہی کرنا ہے کہ آپ کو توجہ دلائیں گے، کوئی بات نہیں اگلے 5 سال میں کامیاب ہو جائیں گے، اگلے 500 سال تک بھی نہیں ہوں گے، لکھ لو جا کر میری بات آ جائے، اگلے 5 بھائی یار بہت آسان، سمجھنے کی بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے۔ دودھ کے پیالے میں ایک طرف پیشاب کا ایک قطرہ گرا دو اور کسی کو بھی پلا کے دکھاؤ جسے پتا ہو کہ اس میں پیشاب گرا ہوا، پیے گا نہیں؟ اگلے 5 سال میں پلا کے رہیں گے؟ بتاؤ نا یار، کوئی پیے گا نہیں؟ بات ساری یہ ہے، یاد رکھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور خبیث کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، پاکی اور ناپاکی کو، جائز اور ناجائز کو، حلال و حرام کو اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی کہ جس میں کوئی تردد ہو، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا وہ کرپٹ ترین نظام ہے کہ جس کے اندر امیر امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ 1000 طریقے ہیں کرپشن کرنے کے، اور ایک بھی طریقہ نہیں ہے کرپٹ آدمی کو سزا دینے کا۔ او بھائی میرے، او یار کوئی کہے کہ یہ کون سی بات کی، اچھا بتاؤ تمہارے کون سے کرپٹ آدمی کو سزا ہو گئی، بتاؤ، ان کی بھی بتاؤ کہ جنہوں نے کہا تھا کشکول توڑ دیں گے، انہوں نے دلوا دی ہو، ان کا دور 3.5 سال ہی رہا، 3.5 سال میں ہی کسی کو ٹنگوا دیا انہوں نے؟ نہیں، کیونکہ غلطی نہ اس کی ہے نہ کسی اور کی، غلطی ہے نظام کی۔ غلطی کس کی ہے؟ وہ اخوانہم۔ پھر شیطانوں کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ شیطانوں کے بھائی تعبیریں 1000 سنیں گے، آپ شش و پنج میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کو ٹینشن، اچھا ہو سکتا ہے یار، آپ شش و پنج میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ آپ کو 1000 چیزیں بتا دیں گے، یوں نہیں ایسے ایسے۔ کیوں کہ اللہ نے کہا ثم لا یبصرون، پھر وہ کوئی کوتاہی کرتے، پوری جان لگاتے ہیں گمراہی کی طرف۔ اچھا اب اس سے منطق بات تو اور کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس سے اب منطقی نتیجے کا اصل بات آ گئی سمجھ میں، اصل بات چاروں طرف اپنے دیکھ لیں، جو بھی منظم انداز میں آپ کو کسی بھی گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہوں، وہ اصل میں کون ہے؟ وہ اخوانہم، شیطانوں کے بھائی ہیں وہ۔ پھر بات تو ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی شیطان سے دوستی کیے گھوم رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے شیطان میرا دوست ہے، یہ بھی تو اپنی جگہ ایک بات ہے نا۔ جیسے شف والی جو سرکار ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، سمجھتے ہیں نا؟ شف والی سرکار کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے وہ شف والی جو سرکار ہے وہ باقاعدہ ابلیس کا دوست ہے۔ کس کا دوست ہے بھائی؟ اچھا جی، اب غور طلب نکتہ ہے کہ وہ جو ابلیس کا جو وہ دوست ہے، وہ ابلیس کا دوست آج بھی پچھلے 2 دن میں جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آج بھی کیفیت کیا ہے اس کی؟ آپ نیچے جاؤ، وہ کمنٹ پڑھو، آپ کو لوگ ملیں گے نا کہ جو باقاعدہ اس کے حق میں نعرے بازیاں کر رہے ہوں گے، ان کی آپ ٹائم لائن پر چلے جاؤ، سارے جاہل نہیں۔ کون سے جاہل؟ دیہاتی جاہل، دیہاتی جنگلی، سارے نہیں۔ ایسے ایسے تجزیے، سیاسی تجزیے، سماجی تجزیے اور علماء کی ویڈیوز اور بڑی چیزیں، ان کے اپنے ایک مسلک اور فرقے کی، وہ آپ کو ان کی ٹائم لائن پہ مل جائے گی۔ سب جاہل؟ سارے جاہل نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی شیطانوں کے بھائی اپنی جگہ کامیاب کھڑے۔ شف والی سرکار کو کون سی سزا ہو گئی؟ ہوگی، آج تک ہوئی ہے؟ کسی بھی مذہبی چور کو اس ملک میں آج تک کوئی سزا ہوئی ہے؟ آگے بھی نہیں ہونی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ مزے کی بات، جن کا وہ 3.5 سالہ دور تھا، انہوں نے اپنے دور میں آسیہ مسیح کو باہر بھگوایا تھا۔ میں کیا کہتا ہوں، یاد رکھنا چاہیے بس۔ مسئلہ میں نے کیا کہا، ان کا یا کسی اور کا نہیں، ان سے پہلے یہ کام حاجی صاحب نے بھی کیا، لندن والی سرکار جو بھی پھر دوا لینے جا رہے ہیں،
پھر 5 سال تک طبیعت صحیح نہیں ہوگی. جب الیکشن کے دن قریب آنے لگیں گے ایسے چاقو چوبند ہو جائیں گے جیسے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں. مسئلہ تو عوام کا ہے نا. نہیں سنا؟ چنو نہیں سوچ کو. ایک گروہ کا کیپشن ہے چنو نہیں سوچ کو. تو پہلے کیا تھے تم؟ اب اگر نئی سوچ کو چن لیتے ہیں ہم اب تو ایمانداری سے بتاؤ پہلے والے تمہارے کیا تھے؟ مانو گے یا نہیں؟ دو میں سے کسی ایک بات کو تو مانو، یا تو تم ابھی والے صحیح ہو نئی سوچ کے ساتھ، یا پہلے صحیح تھے اور اب تم. اصل مقصد کہنے کا یہ ہے، ایک طرف یہ آپ کو ایسا نہیں لگتا جب ہم لائبریری میں درس ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں لگتا نکار خانے میں طوطی بول رہی ہے؟ کون سنتا ہے اس کی؟ لگتا نہیں لگتا ایسا؟ بھائی میں یہ جو بات کر رہا ہوں شاید آپ نے کسی ایک آدھ سے کسی اور سے سن لو اور کوئی کرتا ہوا مل رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب میں بھی کیوں کر رہا ہوں؟ اب مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے. جب کوئی نہیں کر رہا میں پاگل ہوں؟ بے وجہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، میں دوسری باتیں کر لیتا ہوں. میں بھی وہ موضوعات اٹھاؤں گا جو ہاٹ ایشوز ہیں، جن پر ریٹنگز ملتی ہے، جو ٹرینڈنگ میں ہے. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اصل مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس بات کو سمجھے. شیطان تمہیں بھلوا دے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہی پڑھا تھا نا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان تمہیں بھلوا بھی دے کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو اور اپنے کام پر جٹ جاؤ. تمہارا کام، ہمارا مقصد صرف کام ہے، نتیجہ نہیں. اگر ہم نتیجوں کے پیچھے جانا شروع ہو گئے تو یقین کریں پھر کام نہیں کر سکتے. کیونکہ نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر ایک جھونپڑی بھی ایسی نہیں چھوڑے گا جس میں میرا لائے ہوا دین نہ پہنچا دے. یہ ہے نتیجہ. اب بتاؤ ایمانداری سے ایک بات کہ یہ تو ہونا ہے، اللہ کے رسول کی بات تو ہو کے رہنی ہے کہ کوئی جھونپڑی بھی اس دنیا میں ایسی نہیں بچے گی جہاں اللہ کے رسول کا دین نہ پہنچ جائے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم زندہ ہوں گے؟ نہیں تو نتیجے تک پہنچیں گے؟ نہیں تو چھوڑ دیں. اپنے حصے کا کام نہیں کرنا؟ نہیں جی، اپنے حصے کا کام لازمی کرنا ہے. کیونکہ وہی میں نے جیسے عرض کیا، آپ کو کہا گیا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کرو، آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ کو کوئی ذمہ داریاں تھوڑی دے دی گئی ہیں کہ جی یہ ہوا نہیں تو آپ سب سنبھالو گا. بھائی مثال ہے، یہ ہدایت پر نہیں ہے، اس نے جمہوریت پہ لعنت نہیں بھیجی تو تمہارا حساب ہو جائے گا. بھائی میں نے لعنت بھجوانے کی کوشش کرنی ہے کہ لعنت بھیج دے، یہ شریعت تاج. اب اگر یہ لعنت نہیں بھیجتا تو اللہ نے چاہا مجھ پر لعنت نہیں برسے گی. لیکن اگر میں اس لعنتی کام میں ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو پھر مجھ پر لعنت برسنے کا ڈر ہے. اور فاتبروا یا اولي الابصار کے تحت ایک بات ایسی بتاتا ہوا جا رہا ہوں، موضوع نہیں ہے لیکن بتاتا ہوا جا رہا ہوں آنکھیں کھولنے کے لیے. ماشاءاللہ ایک بھی پارٹی سیٹ نہیں جیت سکی، کوئی مذہبی پارٹی جیت نہیں سکی. رہ گئے وہ والے جو ہمیشہ جیت ہی جاتے. ایک سیٹ ان کی پکی رہتی ہے نا، سمجھ گئے ہو گیا آپ؟ تو وہ سیٹنگ کی سیٹ ہے. وہ کون سی سیٹ ہے؟ وہ سیٹنگ کی سیٹ ہے، چپ کرانے والی سیٹ ہے. یہ لو چپ، لو ٹافی، شور نہیں کرو، بدتمیزی ہوتی ہے، ہم ٹافی کھا لو. وہ والی سیٹ ہے. ورنہ کوئی بھی مذہبی تنظیم ایمانداری سے آج سیٹ جیتی نہیں. کیوں؟ ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہوا؟ اور بھائی میرے ثابت کیا ہوا؟ لوگوں کی ترجیحات دین نہیں ہے. تو ایمانداری سے بتاؤ جب لوگوں کی ترجیحات دین بنی نہیں ہے، دینداروں کو ووٹ دیں گے؟ اس کا مطلب ترجیح کیا بنانی ہے لوگوں کی؟ دین. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ دین پہ ذہن بنانا ہے، ووٹ پہ نہیں. پہلے کس پہ ذہن بنانا ہے؟ دین پہ. تاکہ اب نہیں مطلب ہم اگلے 50 سال تک بھی یہی کام کرتے رہیں گے. یہ جو 50-60 سال سے تو کرتے آ رہے ہیں. یہ جو تم بول رہے ہو یہ دعوت و تبلیغ کا کام پچھلے 50-60 سے تو ہم کرتے آ رہے ہیں. مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو اب بھی آئندہ کرتے رہے؟ تو بھی کرتا رہے. نتیجہ مل گیا تجھے؟ نہیں نا، تو کرتا رہے. اس میں کون سا چھنبے کی بات ہے؟
یہ اس میں کون سا ایسا ناراض ہو جانے کی بات ہے، یا اس میں ایسا کون سا مناظرہ بازی کی بات ہے کہ جی 50-55 سال سے دعوت تبلیغ کا کیا فائدہ ہو؟ تو نے کی نہیں نا، تو لگ گیا نا دوسرے دھندے میں، تو لگتا نہیں ساتھ مل کے کرتا رہتا، جس طرح آج میں اور تو کھڑے، ہمارے جیسے اور بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی کیا یہ نظریات ہم اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے کیا؟ نہیں نا، ہمیں بھی تو لوگوں نے سکھایا سمجھایا ہی تھا۔ جس طرح ہم اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آئے تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کوئی اس کا وسیلہ بنا، کوئی اس کا ذریعہ بنا، ہمیں زندہ وسیلہ تو جائز ہے، بن جاؤ کسی کی ہدایت کے وسیلے بن جاؤ، کسی کی گمراہی کی وجہ مت بنو، کسی کی گمراہی کی وجہ۔ یاد رکھیں اس بات پر کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں نہیں کہ کل شفاعت رسول کے بھی لائق ہوں، جنت میں جانا تو بہت دور ہے۔ کم از کم اتنا دنیا میں کر جائیں کہ اپنے صدقہ جاریہ کے 2 4 6 8 کام کر لیں، کہ تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی نا کچھ ہمارے لیے صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ اگر دنیا میں بجائے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی رستہ بنانے کے الٹا لوگوں کو وسوسے دے کے گمراہ کر کے گئے نا، تو جب تک وہ ان کی نسلیں گمراہ ہیں، وہ سارا عذاب کس کو ملے گا؟ ہمیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، شیطان کے بھائی۔ اب سنو، شیطان کے بھائی کون ہیں؟ بھائی غور طلب نکتہ ہے، اس ساری اب تک کی بات کے بعد کسی جن سے ڈر لگ رہا؟ لگ رہا ہے؟ ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، مطلب یہ جب الیکشن کے 4-5 دن چل رہے تھے، رات میں پتہ نہیں آپ نکلے نہیں نکلے، ہم تو نکلے تھے، تو سناٹا تھا بہت زیادہ، جنات بھی نہیں تھے۔ پوچھو کیوں؟ بھئی جنات بھی مخلوق ہے نا، انہیں بھی لگتی ہے، انہیں بھی نقصان پہنچتا، وہ بھی مر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مخلوق ہے نا وہ۔ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو 2 سیاسی فریق لڑ پڑے، ہم آوائی فریق میں مر جائیں۔ تو جنات بھی گھروں میں تھے، یقین کریں، جنات بھی گھروں پر تھے۔ سمجھے ہیں بات کی؟ سب ٹینشن میں، جنات بھی ٹی وی آگے بیٹھے تھے، اللہ کچھ تو لو، 48 گھنٹے پھر نکلے گا اپنے کاموں پہ۔ نہیں سمجھا کچھ بات کو؟ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے، حقیقت میں خوف کھانے، ڈرنے، اجتناب کرنے اور بھاگنے کے لیے اگر ہے نا، تو یہ سیاسی شیاطین اور یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے نا، اس سے بھاگنا چاہیے۔ یہ ہیں اصل شیطان، ان سے ڈرنا چاہیے۔ ایلون مسک ٹویٹر کا مالک، کل اس نے نا ایک ٹویٹ کر رکھی تھی کہ اب بھی وہ مخلوق موجود ہے کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ خبریں سچی ہوتی۔ آپ کل کی ٹویٹس دیکھو، اب بھی ایسی مخلوق موجود ہے جو سمجھتی ہے کہ خبریں سچی ہوتی ہیں۔ اندازہ کرو ذرا۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے، یہ عام جنات و شیاطین ڈرنے کے لائق نہیں ہے۔ ڈرنے کے لائق ہے آپ کے یہ سیاسی جنات، ڈرنے کے لائق ہے آپ کا یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، آپ کا یہ سوشل میڈیا، یہ ڈرنے کے لائق ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے آپ کو نقصان، ان سے ہوتا آپ کو نقصان۔ اس پہ موجود جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو گمراہیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اچھا چلیں، ایک آخری بات بتا دوں، اسی میں وقت تو زیادہ ہو گیا، ایک آخری بات بتاتا ہوں۔ اچھا، میڈ ان ایران ایک سیاسی تنظیم ہے، اس سے سمجھوتے کے معاملات چل رہے تھے۔ وہ سمجھوتا بھی کیا تھا؟ وہ ضم ہونے کے معاملات تھے، کہ وہ ضم ہونے کے معاملات چل رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں خطرناک بات کیا ہوتی ہے۔ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے، پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا ہے۔ انسان میں جب تک حیا باقی ہے نا، اس کے ہدایت پہ آنے کا یقین کیا جا سکتا ہے، اس پہ محنت کی جا سکتی ہے۔ مگر آدمی بے غیرت ہو جائے نا، ایک مرتبہ بے حیا ہو جائے، پھر اس کا کچھ نہیں، پھر وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا، فَإِن لَمْ تَسْتَحِي، اگر تیرے اندر حیا ختم ہو جائے، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جو تیرا دل کرے وہ کرتا۔ پھر اب غور طلب نکتہ ہے، کیا ہوا بھائی؟ میڈ ان ایران ایک تنظیم میں ضم ہونے کے معاملات چل رہے ہیں،
پھر اس کا دفاع شروع ہو گیا پچھلے 24 گھنٹے سے، وہ نہیں ہوا، اس کا دفاع چل رہا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں سیاسی تنظیم بھی فلاں فلاں دور کے اندر وہ ضم ہو گئی تھی ان کے ساتھ۔ اچھا، اس سے آپ کے گناہ دھلیں گے؟ بنا فاسد علی الفاسد یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے۔ فساد کی بنیاد پر فساد پہ نہیں رکھی جاتی کہ چونکہ اس نے فساد کیا تو میرے لیے بھی فساد جائز ہو گیا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، فساد یہ ہے چاہے کوئی بھی گناہ کرے، نظریہ یہ، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، کسی صورت نہیں ہوتا۔ ان سے کہیں زیادہ بہتر وہ لوگ نکلے کہ جن کو کراچی میں خیرات میں ایک سیٹ دی جا رہی تھی، سمجھے؟ سمجھ گئے ہوگا میرا اشارہ کن کی طرف ہے؟ انہیں ایک سیٹ دی جا رہی تھی، وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم یہ خیراتی سیٹ لیں، مینڈیٹ کے مطابق جو سلسلہ ہے ہمارا وہ کرو۔ سمجھ رہے بات کا مطلب ہے؟ نہیں۔ اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ یہ میڈ ان ایران تنظیم تو خوش ہے ہر طرح کہ دفاع کرنے والے بھی کون ملے؟ وَإِخْوَانُهُمْ، شیطانوں کے بھائیوں کو دیکھو تو صحیح، انہیں اور کچھ نہیں ملا تو اب وہ اس چیز کا بھی دفاع کر رہے ہیں، ان کا کام دیکھو۔ وہ جو ایلون مسک نے کہا بس وہ ذہن میں فٹ کر لیں، خبریں سچی نہیں ہوتی، فٹ کر لیں اپنے ذہن۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جو آدمی پیسے خرچ کر کے منصب لینے جا رہا ہے وہ آدمی کبھی بھی آپ کو پیسہ نہیں دلوا سکتا۔ جو آدمی اپنا پیسہ لگا کے نا منصب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ سوچیں کہ جی وہ آپ کے لیے کوئی خوشحالی لے کر آئے گا تو وہ اپنے لیے تو خوشحالی لا سکتا ہے، آپ کے لیے سوال نہیں پیدا ہو سکتا، ناممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھو نا، صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے منصب دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ہم سے جو منصب کا سوال کرتا ہے ہم اسے نہیں دیتے، ہم اسے نہیں، سمجھے کچھ بات کو؟ منصب کا سوال کرنے والا لازمی لالچی ہے، لیکن اس کے لیے جو ایسا آدمی جو باقاعدہ پریورٹی رکھتا ہے، خصوصیت رکھتا ہے اپنے اندر، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، اس لیے ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے کبھی منصب نہیں لے گا، منصب سے بھاگ رہا ہوگا، لہذا منصب کس کو دو؟ ارے یار ابو بکر اپنی بیعت کرنا چاہ رہے تھے، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین میں ایک آدمی کا نام تو بتاؤ کہ جس نے اپنی بیعت خود آگے بڑھ کر لی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اہل تھے، ان سے بڑھ کر کوئی اہل نہیں تھا اپنے زمانے میں، اہل تھے لیکن ظاہر ہے جس طرح اہلیت رکھتے تھے اسی طرح ذمہ داری کا احساس بھی رکھتے تھے۔ وہ ایک جھوٹی روایت نہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے عموماً ہمارے یہاں کہ فرات کے کنارے کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو عمر کو ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن عمر سے سوال نہ ہو جائے۔ حالانکہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کئی مرتبہ پہلے بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے بلیوں کے مکلف نہیں تھے، ہمارے تھے انسانوں، جھوٹی روایت۔ لیکن جو تاثر یہ روایت سنا کے دیا جاتا ہے، سنے ذرا اس بات کو، ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، آج تک بھی کوئی حکمران اس پہ پورا اترا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کے بعد کوئی ایک آدمی آپ مجھے دکھا دیں جو اس پہ پورا اترا ہو؟ اسلامی نظام کے بعد کسی نظام کے اندر کوئی آدمی اس پہ پورا اترا ہو کہ جسے اپنے زمانے کے کتے بلیوں تک کی بھی فکر ہو؟ یہ تو عمر تھے نا جو رات میں، اب سنو ذرا بات، بوری کندھے پہ ڈاکے عمر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں غریب کے گھر پہ ڈلوانے، تمہارا کام ہے؟ اور بھائی سنو ذرا اس بات کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹارگیٹڈ شہید کیے گئے ہیں نا بھائی، باقاعدہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کیا گیا نا، ٹارگیٹڈ آپ شہید ہوئے نا، اس کا مطلب پہلے سے آپ خطرے میں تھے نا، پہلے سے آپ خطرے میں تھے نا بھائی۔ جو دو براعظموں پہ حکمران حکومت کر رہا ہے اس کی جان خطرے میں، جان خطرے میں باوجود بغیر کسی پروٹوکول کے اپنے ہی کندھوں پر اناج اٹھا کر غریبوں کے گھروں پر پوچھا کے آ رہا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، روز صبح عمر ننگے پیر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، آپ خبر لے کے آئے گا، کل لے کے آئے گا، پرسوں لے کر آئے گا، آنے والا ہوگا، دوپہر سے شام ہو گئی، رات میں آ جائے گا، رات سے صبح میں آ جائے گا۔ کوئی پوچھے تمہارا کام ہے؟ اس کا کوئی وزیر مشیر بناؤ،
اس کا کوئی وزیر مشیر بناؤ، اس کا کوئی وزیر مشیر بناؤ، اسلام کا وزیر مشیر بناؤ، اس کا وزیر مشیر بناؤ. ابے پاگل کتوں کو لگنے والی ویکسین کا وزیر بناؤ. سمجھے نہیں سمجھے؟ خوش رہو جوان. کیا آپ وزارت تو دیکھو، پاگل کتوں کو. جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اگر ہوتے نا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے مار مار کے کوڑے توڑ دے. دیکھیں ان کی ویکسین، ان کی کون سی ویکسین؟ وہ اخوان ہو شیاطین کے بھائی، یقین کریں ہر طرح آپ کو گمراہ کرنے میں لگے. آپ مزے کی بات، آپ کو شیطانوں کے بھائی دکھاتا ہوں. ویلنٹائن پہ کتنی محنت ہو رہی ہے، اور یہ محنت نہیں ہو رہی. ویلنٹائن پہ محنت ہو رہی ہے نا، یہ نہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام. ویلنٹائن ڈے حرام ہو، اس کی پوری تاریخ ڈھونڈ کے نکال کے لیا. ویلنٹائن نام پادری تھا، فلانا تھا، اور یہ تھا، اور وہ چل میرا بہت اچھی بات. جہیز حلال ہے. ابے جہیز حلال ہے، ویلنٹائن تو حرام ہے. جہیز کون سا حلال ہے؟ آپ سمجھو ویلنٹائن حرام ہے. بھائی زناکاری ایسی عاشقی معشوقی جو زناکاری کی طرف لے جائے وہ تو حرام ہے، لیکن ایسا خرچہ جو نکاح کو وزنی کروا دے، مشکل کروا دے، وہ جائز ہے. اب ایک نکاح زنا کا رستہ بند کرتا ہے، اس کو تم نے جہیز کو حلال کر کے مسدود کر دیا، بند کر دیا، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی اس کے لیے زنا کا رستہ آسان ہو گیا. وہ اخوانہم، یہ شیاطین کے بھائی، جنہیں یہ تک شعور نہیں آ پا رہا ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ جس طریقے سے یہ حرام ہے اس طریقے سے وہ بھی حرام ہے. اگر آپ ویلنٹائن کو حرام کہہ رہے ہو تو ابے شادی کے لیے بھی تو دماغ بناؤ. بس زنا کو اگر حرام کہہ رہے ہو تو نکاح کے لیے بھی تو ذہن سازی کرو نا یار، اس کے لیے بھی تو مواقع پیدا کرو نا. اس کے لیے بھی جہیز کو حرام کرو، شادیوں کی رسومات کو حرام کرو، اتنے مہنگے مہنگے کھانوں کو حرام کرو. اب ہمارے سے سنو ذرا، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ حاجی صاحبان ناراض ہو جاتے. کون ناراض ہو جاتا؟ بھائی حاجی صاحبان تو آپ کو پتا، اپنے اللہ معاف کرے، انتہائی بڑے انتہائی معذرت خواہ ہیں اللہ سے. ہمارے یہاں تو امیر آدمی زیادہ تر حاجی صاحبان ہوتے ہیں نا، غریب آدمی تو عموماً حاجی صاحبان میں گنا نہیں جاتا. امیر حج بھی نہیں کرے تو حاجی ہوتا ہے. امیر صرف جالی والی ٹوپی لگا کے گھومے، حج بھی نہیں کیا ہوا اس نے، وہ حاجی بن جاتا ہے کچھ ہی دن میں. اور حاجی صاحب کیا حال ہے؟ حاجی صاحبان ناراض ہو جاتے ہیں. تو یار یہ کون سی باتیں کرو. آپ یقین کریں اس بات کو، حاجی صاحبان ناراض نہ ہو اس وجہ سے بعض مرتبہ ہمارے لوگ حق بھی نہیں بیان کر رہے ہوتے، جو کرنے کی بات ہے وہ بھی نہیں بیان کر رہے کہ حاجی صاحبان ناراض نہ ہو. یاد رکھیں اس بات کو، ہر وہ چیز، ہر وہ گروہ، ہر وہ آدمی، ہر وہ خبر، ہر وہ واقعہ، ہر وہ رسم جو آپ کو کسی بھی طرح گمراہی کی طرف گھسیٹے، اللہ کے دین سے آپ کو روک دے، اللہ کے دین پہ عمل کی طرف نہ لے کے جائے. سمجھ لیں اس کو پیچھے کرنے والا آدمی وہ کون ہے، چاہے وہ کتنا ہی نورانی چہرہ والا. ابھی شیطان کبھی اپنے اصلی چہرے میں کبھی سامنے آئے گا کیا؟ تو شیطانوں کے بھائی کب آئیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا. ہر آدمی نورانی ہے سوائے ہمارے، سب نورانیت میں سوائے ہمارے، ہمارا حساب ہی دوسرا. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. یہ پہلے سیاق کے اعتبار سے پہلے والی بات سے منسلک ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھ کے یہیں سے جو ہے درس انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے. فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب ان کے آگے کوئی نشانی نہیں آتی ہے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں آپ ہی کیوں نہیں گھڑ لیتے ہیں. نہیں میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا پیکج، میں نہیں تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو نا وہ حرام کے رستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بینکنگ کے سود کو کسی طرح جائز کر دو، شادی کے رسومات کو کسی طرح جائز کر دو، میت کی رسومات کو کسی طریقے سے جائز کر دو، ویلنٹائن ڈے کو کسی طرح جائز کر دو. آپ نے میری فیس بک پوسٹ تو دیکھی ہوگی، منع دیکھا.
جس طریقے سے سمجھنا بات کو کہ دیگر بہت ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس اصول ہے، منع دکھاؤ، اسی طرح ویلنٹائن کا نام لے کے منع دکھاؤ، یہ تو پھر ایک اصول ہے۔ اچھا جی، اب سمجھے ذرا اس بات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا حکم اترا، اتم الحج والعمرۃ للہ آیت اتری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر شخص کے اوپر، ہر صاحب استطاعت آدمی کے اوپر ہر سال حج کو لازم کیا۔ وہ اخوانہم، آ رہی ہے وہ آواز؟ پتہ لگ گیا اس کو۔ بہرحال تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ہر صاحب استطاعت تمہارے آدمی پر حج۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہر شخص کو ہر سال کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ گھما لیا، اس نے پھر وہی بات کی، آپ نے پھر جواب نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ ہو جا، اگر میں کہتا تھا نا ہاں تو تمہارے بوڑھے بچے مرد عورت سب کو ہر سال حج کرنا پڑتا۔ کیا پتہ لگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلے وہ دین ہوتی ہے، یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلے وہ دین ہوتی ہے، تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لولش تبیتہا، آپ اپنی طرف سے بنا لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی تو ان کے لیے کچھ پیشکش دے سکتے تھے نا، کچھ ان کے لیے کوئی سہولت نکال سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس کا جواب کیا دلوایا؟ انما کل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اس کے سوائے نہیں کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اس کی پیروی کر سکتا نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی پسندیدہ یا اپنی رائے کے مطابق کسی بات کو نہ تو خود پیروی کر سکتے نہ دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دلا سکتے ہیں، تو ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام و منصب کسی اور آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ کہنے والا کہہ رہا ہے اچھی بات ہے اس میں حرج کیا ہے، حالانکہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، لیکن کہنے والا کہہ رہا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں ہر اچھی بات اگر اچھی ہے تو اس دین میں، ہر اچھی بات اس دین میں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات بھی اچھی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ایماندار میں آپ کو ایک طریقے سے بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ بھائیوں کو پتہ نہیں پتہ، یورپ میں ننگا رہنے کی ایک تحریک ہے۔ کیا تحریک ہے؟ کیا تنظیم ہے بھائی؟ کیا تنظیم ہے؟ وہ تبلیغ ہی اس بات کی کرتے ہیں کہ آدمی کو ننگا رہنا چاہیے، اور ہر سال ان کی ایک میراتھن ہوتی ہے، ہر سال ان کی ایک میراتھن ہوتی ہے جس میں عورت مرد بوڑھے بچے ننگے شریک ہوتے ہیں اور ننگے دوڑ لگاتے ہیں۔ کبھی وہ میراتھن یعنی رننگ والی ہوتی ہے، کبھی سائیکلنگ والی ہوتی ہے، کبھی وہ ویسپا بائکس والی ہوتی ہے کہ لڑکیاں وہ بائکس ویسپا بائکس پہ ہوتی ہیں تو مرد حضرات وہ ہیوی بائکس کے اوپر ہوتے ہیں، ہر سال ہوتی ہے۔ اور بھائی کون سی تحریک اور تنظیم ہے، کس طرف دعوت دیتے ہیں؟ ننگے رہنے پہ، اور ہیں کہاں کے؟ افریقہ کے ہیں، کہاں کے؟ یورپ کے، افریقہ کے بھی نہیں۔ کوئی کہ وہ تو جنگلی ہے نا، یہ جنگلی ہے بھئی، یہ تو مہذب ہے، آپ کے حساب سے وہ تو فرسٹ ورلڈ ہے۔ فرسٹ ورلڈ والے کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ان دنیا کے مہذب ترین لوگ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ان کا ٹیبو پن تو دیکھو کس درجے میں پہنچا ہوا کہ وہ خود ننگے اور ننگے پنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور پولیس اگر وہ قانون شادی کوٹوں میں پہنچے ہوئے اس چکر میں، اور اسی کے احتجاج میں تو میراتھن ہوتی ہے۔ میں نے کوئی ٹرانسجینڈر کی بات کی یا میں نے کسی اور ہومو سیکسولیٹی کی بات نہیں، میں ان میں سے کسی بھی، چلو کسی طرح اسے بھی جواز دیا جا سکتا ہے کہ یار ایک آدمی قدرتی ہجڑا پیدا ہوا، اس کا کیا قصور؟ میں نے کیا کہا؟ وَإِخْوَانُهُمْ، شیاطین کے بھائی ہجڑوں کا دفاع کر رہے ہیں۔
چھکوں کے دفاع کر رہے ہیں، چوکے. چوکے دفاع کر رہے ہیں چھکوں کے، اندازہ تو کریں. لیکن ہم تو چلو اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہے. چلو تمہیں یہ بھی معاف، ہومو سیکشولیٹی چلو تمہیں وہ بھی معاف تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ وہی کہ جو نکاح مشکل ہوا نا، چلو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی معاف. یا دنیا میں کسی ایسی جگہ رہتا ہے کہ جہاں پر وہ جب تک اس ملک کی شہریت حاصل نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا. چل میرا بھائی چل چل تیرے لیے جواز نکل گئے سارے. لیکن ننگے ہونے کا کیا جواز ہے بھائی؟ وہ سمجھا تو صحیح یار کہ کوئی جواز اس کا نکل سکتا ہو. سردی بھی لگتی ہے آدمی کو، دوسری سب چیزیں معاف، تہذیب تمدن سب چیزیں معاف، مذہب سب چیزیں معاف، حیا سب چیزیں معاف. اب آدمی کو سردی لگتی ہے بھائی، کب تک ننگا رہے گا؟ کبھی میراتھن سردی میں بھی نکال کے دکھاؤ، ہم دیکھیں تمہیں ٹھٹرتے ہوئے بھاگتے ہوئے، برف باری میں ننگے بھاگ رہے ہیں. کیا عجیب منظر ہو نہیں. لیکن اصل بتانے کا مطلب یہ تھا میرا کہ آپ سمجھے وہ بھی تو انسان ہے، شعور والے لوگ ہیں. نہیں شعور نہیں ہے کیا ان میں؟ اتنے سارے غلط کر رہے ہیں، اتنے سارے غلط کر رہے ہیں. نہیں اتنے سارے ہیں، کوئی تو سمجھدار ہوگا ان میں، یا سبھی بے عقل ہیں؟ کیا ہمارے والوں جو کپڑے پہنتے ہیں انہی میں عقل ہے؟ ایک بات سیدھی سی بات ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہو وہ کبھی اچھا ہوتا نہیں ہے. اچھا وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ بتایا ہو، لوگوں کو کتنا ہی اچھا لگتا ہو، لوگ اس کے بارے میں کتنا ہی پروپیگنڈا کرتے ہوں، لوگ اس کی چاہے کتنی پیروی کیوں نہ کرتے ہوں، ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.